نواز شریف پاکستان کی حدود میں واپس آ گئے ہیں. کمال بات ہے. نواز شریف 9 سال تقریباً وزیر اعظم رہے، 3 اپنے ادوار میں. 11 سال جلا وطنی کے کاٹے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نواز شریف کی سیاسی قسمت جو ہے اس کے اندر اتار چڑھاؤ کتنا ہے. اس کے اندر اتار زیادہ آپ کو لگتا ہے جلا وطنی کے اگر آپ سال کاٹ نکال دیں، اور چڑھاؤ جو ہے آپ کو کم لگتا ہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں. جو انتظام کیے گئے ہیں ان کے مفصل ہونے میں اب کوئی شک نہیں ہے. مینار پاکستان کے ارد گرد کیا انتظام کیا گیا ہے، لاہور کی ٹریفک کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے، نواز شریف کو یہاں پر لانے کے لیے، اسلام آباد میں سستانے کے لیے، اسلام آباد سے لاہور لے جانے کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے، نواز شریف کے آنے سے پہلے کس قسم کی ہائپ بلڈ کی گئی ہے، اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ سب عمل دیکھا ہے. آج اس کا ایک کلمینیشن پوائنٹ ہے جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک لفظ کیا ہے جس کے ذریعے نواز شریف کی واپسی کو آپ سم اپ کر سکتے ہیں، اس ایونٹ کو، اس تمام معاملے کو نہیں جس کی وجہ سے ان کو باہر جانا پڑا، 11 سال جلا وطنی کے گزارے، 9 سال پرائم منسٹر بنے، اس کی بات نہیں کر رہا. آج کے جو ایونٹ ہے اس کو آپ کس طرح سم اپ کریں گے، اس کے رن اپ کو، تو وہ ہے میڈیا ہائپ. نواز شریف میڈیا سے مکمل طور پر غائب کر دیے گئے تھے. نواز شریف کو اس حد تک غائب کیا گیا تھا کہ نواز شریف کے باہر جانے کی خبر کا تجزیہ بھی ممنوع تھا. اور میں آپ سے آج شیئر کر لیتا ہوں، جیو سے جب ہماری پوری ٹیم کو فارغ کیا گیا، جب ہمیں پتہ چلا کہ اب نکالا جانا ہی ہے، پھر ہم نے استعفے دے دیے، لیکن حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہمیں نکالا جانا ہی تھا اور انڈیکیشنز بڑے کلیئر تھے. تو فارغ کیے جانے سے پہلے جو معاملات الجھے ہوئے تھے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ پر تنقید سے نہیں تھا، پروگرامز پر بھی قدغن تھی کہ اس کی سنسرشپ ہو جاتی تھی. جو میں دی نیوز کے اندر لکھتا تھا آرٹیکلز، وہ بھی سنسر ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے ٹویٹ نہ کریں، ٹویٹ نہ کریں. اور ٹویٹ کیا نہ کریں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ٹویٹ یہ نہ کریں کہ 2018 کے انتخابات کے اندر ہم نے جھرلو پھیرا تھا. 2018 کے انتخابات کی صحت کے بارے میں آپ ٹویٹ نہ کریں. اگر آپ ٹویٹ نہیں کرتے تو آپ کی نوکری قائم رہ سکتی ہے، اگر آپ ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کی نوکری قائم نہیں رہ سکتی. پھر یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کو ایک جملے میں اگر آپ سم اپ کر دیں تو پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور جملہ کیا تھا کہ نواز شریف ملک کے لیے ایک بدترین خطرہ ہے. یہ جملہ تھا. جن جن لوگوں نے جملہ کہا، جن جن میڈیا ہاؤسز نے یہ جملے کہے، انہوں نے سمجھا کہ اپنا قد کاٹ بہت بڑا کر لیا. انہوں نے اپنے آپ کو صاحب ثروت کر لیا، انہوں نے اپنے فالوورز بڑھا لیے، اور انہوں نے وہ 4 سال ایسے گزارے کہ بادشاہ بھی دیکھ کر ان سے حسد کریں کہ جی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے موٹر سائیکلوں، بے نمبر والی موٹر سائیکل کے اوپر پھرتے ہوتے تھے، ان کے پاس گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جن کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، ان کے 6 ملین فالوورز ہو گئے ہیں. اور شیخ رشید جیسے لوگ، جن کا میں ایک سیپریٹ اسٹیج کے اندر تجزیہ کروں گا، جن انٹرویو انہوں نے منیب کو دیا، ان جیسے لوگ جو ہیں وہ سر چڑھ کے بولنے لگ گئے. تو جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نواز شریف کے اوپر قدغن کتنی سخت تھی. صرف نواز شریف پر قدغن نہیں تھی، میڈیا میں سے مریم نواز کو بھی غائب کر دیا جاتا تھا. اور نواز شریف کے اپنے قریب کے لوگ اس تمام حرکت میں بالکل شریک تھے کہ ان کو سیاست سے بھی غائب کریں، ان کو میڈیا سے بھی غائب کریں. آج جب نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو ایک چیز جو بار بار آپ کو ہر طرف نظر آتی ہے وہ ہے میڈیا ہائپ. کوئی ٹی وی کی اسکرین نہیں ہے جو خالی نہیں ہو، کوئی کیمرہ ایسا نہیں ہے جو نواز شریف کی طرف فوکس نہ کیا ہو، کوئی ایسی میڈیا تنظیم نہیں ہے جس نے اپنے نمائندگان کو ایکسکلوسیو نواز شریف کے ساتھ بات چیت کے لیے اہتمام کا نہ کہا ہو، کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ خبریں نہ لگی ہوں. اور دی نیوز نے تو آج اپنا فرنٹ پیج جو ہے وہ نام کر دیا ہے نواز شریف کے ایڈ کو، پورے کا پورا فرنٹ پیج ہی نواز شریف کو دے دیا ہے. بطور فارمر ایڈیٹر میری ہمیشہ یہی اشتہاروں کے حوالے سے لڑائی رہی ہے
کہ آپ یہ کام نہ کیا کریں، لیکن پاکستان میں کون اصول کی بات سنتا ہے، اصل تو بات وصول کی ہوتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایڈ آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ ایڈ یہ ہے بڑا دلچسپ، جس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو کس طور میڈیا ہائپ کے ذریعے پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ نواز شریف جس کو خبروں سے غائب رکھا گیا، وہ نواز شریف جس کو ملک بدر کر دیا گیا، وہ نواز شریف جس کی شکل دکھانے کے اوپر پابندی تھی، آواز سنوانے کی تو بات دور کی ہے، جس کی بیٹی کو آپ نے کوٹھڑیوں کے اندر رکھا اور اس کے بعد اس کو اتنے عرصے شدید صحت کا جو خطرہ لاحق تھا، اس کے علاج کے لیے بھی باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد اس کی تقریر نہیں سنوانی، اس کی پریس کانفرنس نہیں سنوانی، اس کا بیان نہیں سنوانا، ٹویٹ نہیں کروانا، اور جب ٹویٹ کبھی ہوتا تھا تو اس کو ری ٹویٹ کرنے والوں کی پکڑ ہوتی تھی۔ وہ اب فرنٹ پیج کے اوپر آ گیا۔ تو نواز شریف، وہ نواز شریف جو پاکستان کے لیے خطرہ تھا، اب بطور مسیحا کے طور پر، بطور سیویئر کے طور پر، سیاسی طور پر اس کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹھیک کرے گا پھر سے نواز شریف، دوبارہ سے معاملات کو درست کرنے والا شخص اب آپ کو نظر آتا ہے، معاملات خراب کرنے والا شخص نظر نہیں آتا، ملک کو تباہ کرنے والا شخص نظر نہیں آتا۔ یہ میڈیا ہائپ قائم رہے گی، نواز شریف کے جلسے کی میڈیا ہائپ ہوگی، نواز شریف کے ارائیول کی جلسہ گاہ کے اندر ہائپ ہوگی، نواز شریف جلسے کے بعد کہاں پہ گھر پہ جائے گا اس کی ہائپ ہوگی، گھر پہ ملاقاتوں کی ہائپ ہوگی، انٹرویوز کی ہائپ ہوگی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایونٹ جو ہے یہ ایک سپر میگا ایونٹ بن گیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ 4 سال کی جو سنسرشپ تھی، بدترین سنسرشپ تھی، وہ یکدم آپ کو ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر سے آپ کو وہ نواز شریف نظر آ رہا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہوا نظر آئے گا، زیادہ پریس کانفرنس کرتا ہوا نظر آئے گا، زیادہ کیمپین کرتا ہوا نظر آئے گا، اور جلا وطنی میں رہتے ہوئے جتنے شوق تھے جو ہر سیاستدان کو مواقع کی صورت میں ملتے ہیں، اس کے دل کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ میں لوگوں سے بات کروں، اپنی کنسٹیچوئنسی کے ساتھ انگیج کروں، وہ شوق نواز شریف پورا کریں گے۔ اب اوور ہائپ ہے، یہ نواز شریف کے لیے خطرناک ثابت ہوگی یا نہیں؟ پاکستان میں کوئی چیز بھی اوور ہائپ نہیں ہوتی، پاکستان میں ہائپ کو ایبزارب کرنے کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ کبھی کبھی ہم حیران ہوتے ہیں کہ لوگ تنگ کیوں نہیں پڑ جاتے۔ نواز شریف کا جو ووٹر ہے بہرحال وہ 4 سال سے نواز شریف کی باتیں سننے کے لیے ترسا ہوا ہے۔ تو پہلا جو ان کا آڈینس ہوگا وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کے بھائی کی حکومت سے ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ وہ لوگ ہوں گے جو نواز شریف کی اپنی پارٹی، اپنے دھڑے، اپنے حلقے، اپنے تھڑے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ تو پہلا تو شوق جو ہے ان لوگوں کا پورا کرنا ہے کہ ساڈا لیڈر واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر پلان کے ذریعے ایکسپینڈ کرنا ہے اپنے بیانیے کو ان ووٹرز کی طرف، ان لوگوں کی طرف جو شک میں مبتلا ہیں، جو نواز شریف کے مخالف ہیں، وہ کبھی نواز شریف کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور یہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت اچھے طریقے سے آیا ہے۔ لہٰذا آپ اگر بلاول بھٹو کا بیانیہ دیکھیں تو وہ آپ کو بارڈرنگ آن اینٹی نواز اور اینٹی پی ایم ایل این نظر آتا ہے، اس کے اندر مزید آپ کو تیزی نظر آئے گی، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو پتہ نہیں کتنی اب بات کرنی ہے، پنجاب کے اندر ان کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں رہ گیا۔ تو پنجاب میں اگر ہم نواز کے خلاف جتنی بات کریں، جتنی سخت باتیں کریں، اتنا ہم اپنا ووٹ بڑھا سکتے ہیں۔ وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن نہیں ہے، لیکن کم از کم اسٹریٹجی ان کی یہی ہے۔ تو وہ ووٹر تو نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا جو نواز شریف کے خلاف ہے، لیکن نواز شریف کا اپنا ووٹر اور وہ ووٹر جو پی ڈی ایم کی حکومت سے نالاں ہیں، وہ نواز شریف کی آڈینس ہوگا۔ لیکن اگلے چند ہفتوں میں اسٹارٹنگ ٹوڈے آپ نواز شریف کی اوور ڈوز کے لیے تیار رہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو نواز شریف ہی نظر آئے گا۔ پاکستان ایک جادو نگری ہے، کوئی ایسا وقت تھا کہ کسی جگہ پر آپ کو نواز شریف کی شکل اور آواز نہ دکھائی دیتی تھی، نہ سنائی دیتی تھی۔ کوئی وقت ایسا تھا کہ کسی جگہ پر آپ کو مریم نواز کی نہ شکل دکھائی دیتی تھی، نہ آواز سنائی دیتی تھی۔ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب اس کے اوپر رپورٹ کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، اور آج پاکستان کی جادو نگری کے اندر ہر طرف نواز ہو رہی ہے۔